پاکستانی سیاست میں حالیہ دنوں میں ایک ایسا سیاسی ارتعاش پیدا ہوا ہے جو کم از کم گزشتہ 2 برسوں کے دوران دیکھنے میں نہیں آیا۔ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کی جانب سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت تنقیدی بیانیہ سامنے آیا، جس کے تانے بانے گزرے ہوئے برسوں کی سیاست سے جڑے واقعات سے جا کر ملتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے 20 ستمبر کو حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس اور 2 اکتوبر کو اپنی جماعت کے رہنماؤں سمیت ورکرز سے کیے گئے خطابات میں کچھ ایسے دعوے کیے جن پر مخالف حلقوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ بیانیہ اس لیے اپنایا کیونکہ وہ احتساب کے عمل میں نرمی چاہتے ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کے قائد کی طرف سے کیے جانے والے انکشافات اب اس لیے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ناانصافی اور پاکستانی سیاست میں پولیٹیکل انجینئرنگ کا دخل حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید کا اس بارے میں کہنا ہے کہ یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ سن 2013 میں ہمارے اقتدار میں آتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ سیاست میں مداخلت کرنے والے چند طاقتور ملکی اداروں نے عمران خان کا 2014 کا جلسہ سٹیج کرنے کے بعد یہ سوچ لیا تھا کہ انہیں اگلے الیکشن میں وزیر اعظم لانا ہے۔ میاں محمد نواز شریف پہلے ہی عمران خان کے سن 2014 کے دھرنوں اور ان کی حکومت کو گرانے کی ذمہ داری براہ راست اس وقت کے DGISI ظہیر الاسلام پر عائد کر چکے ہیں۔ دوسری جانب ماہرین کا خیال ہے کہ 2016 میں سامنے آنے والی یہ خبر جسے ڈان لیکس کا نام دیا گیا تھا، اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو افشا کرنے کا سبب بنی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید کا اس معاملے میں یہ کہنا تھا کہ سن 2016 سے لے کر اب تک ہونے والے واقعات کو دیکھا جائے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ڈان لیکس پر ایکشن لینے کے باوجود بھی نواز شریف کے کسی عمل کو اچھے انداز میں نہیں دیکھا گیا۔ ان کے خلاف مقدمے چلائے گئے، انہیں عدالت نے دباؤ میں آ کر سزا سنائی، 2 مرتبہ جیل بھیج دیا گیا۔ انہیں سیاست سے دور کرنے کی کوشش کے علاوہ ان کی اپنی پارٹی کی صدارت ان سے چھین لی گئی۔ یہی نہیں، 2018 کے انتخابات میں جعل سازی سے عمران خان کو لایا گیا۔ تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا اس معاملے پر کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈان لیکس کے بعد سے اب تک پاکستانی سیاست کی شکل تبدیل ہوئی ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف ڈان لیکس ہی مسلم لیگ نون اور ان کی حکومت کے لیے مشکلات کا سبب بنی تھی۔ اس خبر کے منظر عام پر آنے سے پہلے ہی سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کئی اختلافات پائے جاتے تھے، تاہم ڈان لیگ سے دونوں کے مابین پائی جانے والی محاذ آرائی کھل کر سامنے آ گئی، کیونکہ ایسی میٹنگز تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ بنا کہ اس میٹنگ کی خبر لیک ہو گئی، جس پر فوج نے یہ کہا کہ یہ خبر حکومت نے لیک کروائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شروع میں اس معاملے میں مریم نواز کا نام بھی سامنے آیا، لیکن اس کے بعد چودھری نثار اور جنرل راحیل شریف کے درمیان یہ طے ہو گیا تھا کہ ان کا نام نہیں لیا جائے گا، اور بعد میں ان کا نام اسی وجہ سے نکال دیا گیا۔ دوسری جانب سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کا اس بارے میں کہنا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ جنرل راحیل شریف تو پہلے ہی یہ کہہ چکے تھے کہ میں مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہتا ہوں، جبکہ یہ لوگ خود انہیں کہتے تھے کہ آپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں، اس لیے ہم آپ کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ آج بھی موجودہ حکومت کے وزیر داخلہ یہ بات کہتے ہیں کہ نواز شریف 3-4 لوگوں کی باتوں میں نہ آ جاتے تو چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہوتے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں وزیر اعظم کا بننا اور ان کا ہٹائے جانا اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں یا نہیں، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی بات مانی یا نہیں مانی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے سیاسی معاملات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک اس بات کا عہد نہ کر لیا جائے کہ اس ملک کے انتخابات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک یہ نہ مان لیا جائے کہ تمام سیاسی جماعتیں محب وطن ہیں اور پاکستان کی عوام کی خدمت اور ان کی ترجمانی کرتی ہیں، اس کے بعد پاکستانی عوام جسے چاہیں حق حکمرانی دے دیں۔